نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کی روایت کے اعتبار سے تیسری زوجہ اور تمام ازواج مطہرات میں کم عمر اور کنواری بیوی تھی۔ یہ آپ سے کافی چھوٹی تھی۔ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو میرے والدین دونوں ایمان لا چکے تھے اور اسلام آ چکا تھا، یعنی کہ نبوت کے چوتھے سال یہ پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے متعلق مختلف روایات ملتے ہیں۔ ایک موقع پر راوی لکھتا ہے کہ جبرائیل امین آپ کو خواب میں آئے اور سلک میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑائی۔ حضرت محمد نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ خود دیکھیں۔ جب دیکھا تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف پر آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ حضرت عائشہ سے شادی کر لیں۔ حضرت عائشہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں وہ نابالغ تھیں۔ اس سلسلے میں ان کی عمر کے متعلق مختلف قیاس ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 6 سال کی تھیں، کچھ راویوں نے انہیں 9 یا 11 سال کی بھی لکھا ہے، لیکن یہ بات پہ سب متفق ہیں کہ جب آپ بلوغت پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی رخصتی کی۔ نکاح مکہ میں ہوا اور مدینہ میں رخصتی ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد زوجہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو مشاہدہ کیا۔ آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں محمد کو پایا۔ ان کے والد کے قریبی دوست تھے۔ جب بڑی ہوئیں تو ان کی زوجہ بنے اور ان کے آخری وقت تک ان کے ساتھ رہیں، اور یہاں تک کہ محمد کی آخری سانسیں آپ کی ہی گود کے اندر جو ہیں وہ آپ اپنی اس وقت حضرت عائشہ کی ہی گود میں سر رکھے ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی آخری سانسیں لیں۔ حضرت عائشہ کا لقب عبداللہ اور حمیرہ تھا۔ وہ کافی ذہین تھیں۔ جب وحی آتی تو رسول سے ان کے معنی و مطالب پوچھتیں اور تفاسیر بھی ساتھ ہی ساتھ ذہن میں دہرا لیتی۔ سامعین، قرآن کی کچھ آیات انہی کی وجہ سے بھی نازل ہوئیں، جیسے تیمم اور بہتان کے بارے میں۔ حضرت عائشہ کی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ ایک مرتبہ رسول خدا کے ساتھ تھیں۔ کسی محاذ پر ساتھ چلی گئیں۔ گلے میں ایک ہار تھا جو انہوں نے اپنی بہن اسما سے لیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے گلے کا یہ ہار گم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا۔ عصر کا وقت ہو گیا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے صحابہ کی نماز جاتی رہی۔ وہ آپ کے پاس آئے اور تمام ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم کیا اور تیمم کی آیات نازل ہو گئیں کہ اگر پانی ہو تو مٹی یا ریت سے تیمم کر لیا کریں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ کہیں باہر جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ نے حضرت عائشہ کا انتخاب کیا۔ راستے میں قافلے نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ اب مدینہ واپس آ رہے تھے۔ قیام کے دوران حضرت عائشہ اپنی ڈولی سے نکلیں اور کسی ضروری حاجت کے لیے انہوں نے اپنی ڈولی چھوڑ دی۔ اب قافلہ جو تھا وہ اس بے خبر تھا کہ حضرت عائشہ اپنے حوضہ میں نہیں ہیں۔ وہ اپنے حوضہ سے نکل کر جا چکی ہوئی ہیں اور یہ حاجت کے لیے انہوں نے اپنا حوضہ چھوڑا ہے۔ واپس جب مدینہ یہ قافلہ پہنچا اور حضرت عائشہ کی موجودگی نہ پا کر کافی پریشان ہوا۔ یہ بات جلدی ہی زبان زدام ہو گئی اور منافقین کا ایک گروہ جو کہ پہلے ہی مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی کمزوری یا ان کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی کا باعث بنتا رہتا تھا، انہیں جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس بات کو کافی رنگ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل کی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو بھی بیان کیا گیا اور الزام و بہتان کی گواہی کے بارے میں حکم دیا گیا، جو کہ اب مکمل طور پر اسلامی فقہ کے اندر ایک قانون بن چکا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ سے کیا خوب رشتہ تھا۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ قرآن کی تلاوت ان کی گود میں سر رکھ کر سنا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کسی بھی زوجہ کے بستر میں کبھی بھی وحی لے کر نہیں آیا کرتے تھے، لیکن میں اکثر عائشہ کے ساتھ ہوتا جب کہ مجھ پر وحی نازل ہو جاتی۔ آخری ایام میں آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے پاس ان کے حجرے میں جانا پسند فرمایا۔ وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ کا آدھا حجرہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے، جہاں پر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور آدھے حجرے میں حضرت عائشہ نے اپنی باقی ماندہ زندگی بسر کی۔ اب کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی وصال سے پہلے حضرت عائشہ سے اجازت لی اور وہیں دفن ہوئے، اور اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آیا تو حضرت عائشہ نے انہیں وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دیتے ہوئے وہ حجرہ تب چھوڑ دیا۔
آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ 2210 احادیث کی خواتین کے بہت سے ایسے مسائل جن کے بارے میں وہ کسی آدمی سے شاید گفتگو نہ کر سکیں، تو حضرت عائشہ کی احادیث پڑھنے کے بعد انہیں کافی سیر حاصل اور مکمل معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ محمد کے بعد وہ درس و تدریس کے ساتھ منسلک رہیں، روزے رکھتیں، طہارت اور روزے رکھتیں، عبادات کرتیں۔ بہت سے مسند صحابہ کرام آپ کے پاس آتے اور ان کی رائے کو آخری رائے سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ نے جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف وہ چلی گئیں اور خود فوج کی سپہ سالاری کی، مگر اس میں انہیں شکست کا سامنا ہوا اور اس کے بعد سے انہوں نے کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ سامعین، حضرت عائشہ کا وصال 17 رمضان المبارک 57 ہجری بمطابق 16 جولائی 678 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ہوا، البقیع میں دفن کیا گیا۔ وہ ہم تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں آخری وقت تک، جوان ہونے کے باوجود، اور بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئیں، لیکن آپ نے اپنی آپ کو جو ہے وہ تعلیم کے شعبے میں ڈھال لیا اور درس و تدریس آپ نے اپنے آپ کو منسلک کر لیا۔ وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں کہ ایک خاتون جو کہ پڑھی لکھی ہو، ذہین ہو، وہ کس طرح سے اپنی خوبیوں کو جو ہیں وہ یوٹیلائز کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔